بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں سحری کرنا کیسا ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو رات کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستر ہو جائے تو وہ غسل کرنے سے پہلے سحری کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس متعلق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ محترم ناظرین، سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اس لیے کہا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، اور یہ کھانا اسی وقت میں کھایا جاتا ہے۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت اٹھنے میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ انسان سحری کا کھانا خود کھاتا ہے، اس میں اس کا اپنا جسمانی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی اللہ عز و جل اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں آتی، بلکہ کمی تو کجا اس میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ سحری رمضان المبارک کا بہت عظیم عمل ہے، لیکن عام دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت کم لوگ اس کی فضیلت سے واقف ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سحری کے فضائل اور چند ضروری مسائل دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن آخر اس برکت کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اسے بھی جان لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک چیز مقدار میں کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے الفاظ کم لیکن اس پر ملنے والا اجر و ثواب زیادہ ہے، اسی لیے قرآن مجید کو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کعبۃ اللہ کو بھی بابرکت کہا گیا ہے۔ دیکھنے میں کعبۃ اللہ ایک گھر ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سحری کرنے سے کئی اعتبار سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں اتباع سنت ہے، پھر اہل کتاب کی مخالفت اور اس کی عبادت کے لیے معاونت، روزے کے دوران چستی، بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدمزاجی سے بچاؤ، اور مزید یہ کہ سحری کے وقت کوئی کھانا مانگے تو اسے کھانا دینے کا یا اپنے ساتھ بیٹھ کر سحری کھلا دینے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت ذکر و دعا کا موقع بھی ملتا ہے، اور خصوصاً یہ وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سونے سے قبل اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی، روزے کی نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یہی برکت ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں سحری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، ناپاکی کی حالت میں سحری جائز ہے۔ سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں بلکہ سنت ہے، اور حدیث میں اس کے کئی دلائل موجود ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ پھر ہم دونوں یعنی دونوں صحابہ کرام ابو بکر اور عبد الرحمن حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی۔ اسی طرح ایک اور روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر پا لیتی اور اپنی بیویوں سے صحبت کی وجہ سے آپ حالت جنابت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر سحری کیے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے،
ناپاک ہونے کی وجہ سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ سحری سے متعلق ہمارے معاشرے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ لوگ سحری کے بعد بھی کچھ لوگ پانی پیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں، کیونکہ سحری کا وقت رات کے آخری نصف سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے چند لمحے قبل تک باقی رہتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان سے کتنی دیر قبل سحری کی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کے برابر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی سحری صبح صادق سے پہلے پہلے ختم کر لے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بیان کرتے چلے کہ جنابت کی حالت میں لوگوں سے ملنا، کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا گیا، پھر آپ کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے کترا گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنابت، حیض اور بول و براز سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ معنوی پلیدی ہے۔ ظاہراً انسان اور خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے۔ مندرجہ بالا حالات میں اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کے کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا جھوٹا کھایا جا سکتا ہے، وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے، مثلاً پانی وغیرہ میں، اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو تو وہ چیز پاک رہے گی۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام سے یا جماع کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔